ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہم بھی بچوں کے قاتل ہیں۔ جملہ سخت ہے، جملہ سخت ہے نا؟ ہم بھی بچوں کے قاتل ہیں۔ ہم نے بچوں کو کلمہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، اخلاق نہیں سکھائے، دین کا، اسلام کا، ایمان کا کچھ بھی نہیں سکھایا۔ یہ قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے بچوں کو دنیا سکھائی ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں بھی کبھی بھی دین شامل نہیں ہوا۔ ہماری اس سوسائٹی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن درس قرآن میں، درس حدیث میں شرکت کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ باہر سے اگر کوئی آئے اور آپ کی تعداد دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد بیٹھتی ہے درس قرآن میں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حقائق تو یہ ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں تو بہت بڑی تعداد ہے نا، کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ 10 12 15 20 مکان تھوڑی کہ اس سے اتنے لوگ آئے اور درس قرآن میں بیٹھ گئے۔ ترجیحات میں دین کا حصول شامل نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تباہی کا آغاز اس کے بچپن سے ہی کرتے ہیں، بچپن سے ہی کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے ہیں، میں اگر ابھی نوجوانوں کو کھڑا کر کے ان سے کہنا شروع کروں، سننا شروع کروں کہ مجھے کلمہ سنا دو، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ مجھے سورہ فاتحہ سنا دو جو ہر نماز میں پڑھتے ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہمیں نماز کے فرائض بتا دو، واجبات بتا دو، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ بتا دو، آگے قربانی آ رہی ہے ہمیں قربانی کے مسائل بتا دو، تم نکاح کرنے لگے ہو ہمیں نکاح کے کچھ مسائل بتا دو، کچھ بتاؤ تو صحیح کہ نکاح کیا چیز ہے، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں۔ لیکن دنیا داری کی جو باتیں ہیں آپ ہمارے نوجوانوں سے سیکھ لیں، سمجھ لیں، جو چیزیں آپ نے ان کو نہیں پڑھائی ہوئی ہوتی وہ بھی وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ انٹرنیٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اے آئی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ موبائل میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے نا اور آپ سے حل نہ ہو، آپ اپنے بچے کو دے دیں، وہ آپ کو حل کر کے دے دیتا ہے۔ آن لائن بزنس کا اگر آپ کو طریقہ نہ آتا ہو نا، بچوں سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن بزنس کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح، کیا اس کے طریقہ کار ہیں، کیا اس کے خد و خال ہیں۔ جب تک ماں باپ اپنے دین کو محفوظ نہیں بنائیں گے اور جب تک اپنے دین کو اپنے لیے محبوب نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ اپنے بچوں میں دین منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیے، دین بچوں میں منتقل کرنے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ میرا اپنا دین محفوظ ہو، اور دوسرا یہ کہ میں خود دین سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں میں وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے ایسے اداروں کا، تعلیمی اداروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ وہ الحاد کی فیکٹریاں ہیں، وہ حیات کو سلب کر دینے والے کارخانے ہیں، وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، وہ دنیا کے آڑ میں ہمارے بچوں کا دین بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ مختلف رسموں کے ذریعے سے، مختلف پروگراموں کے ذریعے سے کون سے انجیکشن جو ہمارے بچوں کے دماغ میں لگا رہے ہوتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نوجوان آ کر مولویوں سے جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا آپ پوچھیے تو صحیح کہ ہمارے بچے نے وہ باتیں سیکھی کہاں سے ہیں، وہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ آپ نے سکھائی ہے؟ نہیں، لیکن آپ نے لائن نہیں دی، آپ دینداری کا ذریعہ نہیں بنے، آپ دین سکھانے کا ذریعہ نہیں بنے۔ تو یہ اولاد کا قتل ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرعون بھی بچوں کو قتل کرتا تھا، ہم نے بھی بچوں کو قتل ہی کیا ہے۔ ہم نے دین کے نام پر انہیں کچھ بھی سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ دین کبھی بھی ہمارے لیے ترجیح نہیں بنا، دین ہمارے لیے ترجیح نہیں بنا۔ سوچنا چاہیے کہ اگر میں مسجد آ رہا ہوں تو میرا ایک بیٹا ہے، 2 ہے، 3 ہے، کیا وہ بھی مسجد آ رہے ہیں یا وہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ نہیں آ رہے تو مجھے فکر کرنی چاہیے نا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ گھر کا ماحول اگر تباہ ہے، بگڑ چکا ہے، مجھے سوچنا تو چاہیے نا کہ وہ کیوں بگڑا ہے، اور مجھے اس کی اصلاح کی فکر بھی تو کرنی چاہیے نا کہ وہ ٹھیک کیسے ہوگا، وہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ یہ کوئی بات ہے؟ صبح سے رات تک دنیا کی دنیا، دنیا کی دنیا، دنیا کی دنیا۔ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ میرا باپ کس چیز سے پریشان ہوتا ہے۔ میرے باپ کو دکان میں نقصان ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے،
امتحان میں کسی پیپر میں میرے نمبر کم آ جائے میرا باپ پریشان ہوتا ہے، میرا گریڈ اگر اس میں اس کا رزلٹ آنے کے بعد میرا گریڈ اگر گر جائے میرا باپ اس میں پریشان ہوتا ہے، میں نماز نہ پڑھوں میرا باپ پریشان نہیں ہوتا، میں کسی کو باہر گلی میں تھپڑ لگا دوں اسے میرے باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم نے بتا دیا ہے، بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے ہمیں پریشانی کس بات سے ہوتی ہے۔ بچہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ ہماری ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، جس چیز سے میں پریشان ہوں میرا بیٹا وہ کام نہیں کرے گا، وہ مجھے مزید پریشان نہیں کرے گا۔ تو ترجیح بنائیے دین کو، دنیا ضروری ہے، دین سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا نیچے رکھیں، دین کو اوپر رکھیں۔ جہاں دین و دنیا کا ٹکراؤ آئے وہاں دین کو لیجئے، وہاں دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی تو اس کے بعد ایک نوجوان نے اگر مجھ سے کہا کہ کیا دنیا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے نہیں طلب کرنی چاہیے دنیا؟ نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مجھ سے یوں دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ وہ دنیا ہی تو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن وہ دنیا جس میں خیر ہو، وہ دنیا جس میں عافیت ہو، وہ دنیا جس میں وہ دین کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو، وہ دنیا جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت عثمان بن عفان بھی تجارت کرتے تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی فرماتے تھے، کل ان صحابہ کرام کا ذکر ہوا تھا۔ بہرحال